رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ آیت نہ ہوتی نا قرآن پاک میں تو میں تم سے ایک بات بھی بیان نہ کرتا، کوئی بات میں تمہیں نہ بتاتا، اور میں اپنے آپ کو سیف رکھتا، بچاتا پھر اس سے۔ یہ آیت جو ہے اس کی وجہ سے مجھ پر لازم ہے کہ میں بتاؤں جو میں جانتا ہوں، تو وہ بتاتے تھے۔ پھر اس سے پتہ چلا کہ اس آیت کا حکم آج بھی لوگوں کے لیے ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم فکتمہ فالجمہ اللہ یوم القیامت بالحجاب من النار، جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی پھر اس نے اس کو چھپا لیا تو قیامت کے دن اس کا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دے گا۔ آپ سے کوئی بات پوچھی گئی، اب یہ ضروری نہیں ہے عالم دین اور مولانا صاحب ہی ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ معلوم ہے دین کا، کوئی صحیح مسئلہ آپ کو معلوم ہے، پھر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ بتائیں، اس کو چھپائیں نہیں، اب بتانا ضروری ہے۔ اس حدیث میں یہ بتا دیا کہ جس سے پوچھا گیا چاہے کوئی بھی ہو، عالم ہو یا غیر عالم، اگر اسے معلوم ہے کنفرم ہے تو بتا دے۔ تو بہت ساری باتیں دین کی، اخلاق کی، حیا کی، کتاب و سنت کی جو ہمیں معلوم ہوتی مگر ہم نہیں بتا رہے ہوتے، اور پوچھنے کے بعد نہ بتانا تو پھر لازماً گناہ ہی گناہ ہے۔ حالانکہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر تمہیں ایک بات معلوم ہے تو ویسے ہی اسے بتاؤ، اسے آگے بڑھاؤ، اسے پہنچاؤ۔ ہم پر تو یہ چیز بھی لازم کی گئی ہے کہ ہم اسے پھیلائیں اور آگے بڑھائیں، پوچھنے کے بعد تو پھر شرعاً واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے یہاں پر کہ آج بھی اس بات کا حکم ہے ہمیں کہ ہم دین کے علم کو، جو بھی مسئلہ، لوگوں کی ضرورت، لوگوں کی اصلاح کے بارے میں کوئی بات ہمیں معلوم ہے، ہمارے علم ہے، تو اسے ہم ضرور بتا دیں۔ ہاں مگر کوئی خاص علوم ہوتے ہیں جیسے مدارس میں پڑھائے جانے والے علوم اور فن کی باتیں اور باریکیاں اور تفصیلات، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو بتائی جائے، اس کے لیے پھر خاص محفلیں ہیں، خاص پروگرام ہیں، خاص ادارے ہیں، وہ پھر وہیں بیٹھ کے پڑھائے جاتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے وہی باتیں ہیں جس کی انہیں ضرورت ہے، اور عام لوگوں کے لیے پھر وہ باتیں ہیں، پھر اس میں ایک پابندی یہ بھی ہے کہ جو ان کی عقل میں آ سکے۔ بعض باریک باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، یا ایسے مسائل کے ابھی اس کا لیول آیا نہیں، ابھی اس سطح پہ پہنچے نہیں، ابھی عقل وہاں تک پہنچی نہیں، تو ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر یہ ادب ملحوظ ہے کہ ایسی باتیں جو لوگ سمجھ نہیں سکتے انہیں لوگوں کے سامنے نہ بیان کرو۔ کیوں؟ اگر بیان کریں گے تو فتنہ ہوگا، لوگ انکار کریں گے، فتنہ ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدث الناس بما یفہمون، لوگوں کو وہ بات بیان کرو جو وہ سمجھتے ہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ هل انت تحب ان انتم تحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رسول کی تکذیب کی جائے، انکار کیا جائے؟ اس لیے کہ جب لوگ سمجھیں گے نہیں تو پھر لوگ انکار کریں گے، تو خدا رسول کا انکار لازم آئے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں۔ مثلا بچوں کا لیول اور ہوتا ہے، خواتین کا ماحول اور ہوتا ہے گھر میں، باہر لوگوں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا ماحول اور ہوتا ہے، ان پڑھ آدمی کا ماحول اور ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کی جائے۔ ایک بڑی پیاری بات غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شاندار، فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کی منزلوں پہ اتارو۔ بچہ ہے تو بچے کو اس کی منزل پہ رکھو، بڑا ہے تو اس کو اس کی منزل پہ رکھو، ان پڑھ ہے تو اس کو اس کی منزل پہ رکھو، پڑھا لکھا ہے تو اس کو اس کی منزل پہ۔ یہ سب آداب ہیں، تبلیغ کے آداب ہیں، تعلیم کے آداب ہیں، گفتگو اور کلام کے آداب ہیں۔ تو اگر یہ منزلیں ان کا خیال نہ رکھا جائے، اس درجہ بندی اور کلاسیفیکیشن نہ کی جائے، اس کو ملحوظ نہ رکھیں اور ہر قسم کی بات ہر ایک کے سامنے کر دی جائے تو تباہی مچ جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ واضح طور پہ فرماتے تھے مانتا بمحدث قوما حدیثا لا تبلغ العقول الا کان له فتنہ،
کہ تم کسی قوم سے اگر ایسی بات کرو گے کہ جس تک ان کی عقل نہیں پہنچتی تو وہ تو ان لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی، فتنہ ہوگی، دین میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے دیکھیے بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی غالباً احیاء العلوم میں، انہوں نے فرمایا، اور بھی علماء نے تفسیروں میں، امام رازی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھی حدیث، اور علامہ آلوسی نے بھی بیان کی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ علم جو علماء کو حاصل ہوتا ہے عام لوگوں کے اوپر اس کو رکھ دیا جائے، عام لوگوں پر بغیر ان کو اس درجے میں پہنچائے، اگر عام لوگوں پر ان کی اسی حالت میں وہ علم جو علماء کے پاس ہے ان پہ رکھ دیا گیا تو عام لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ اور وہ علم جو عرفاء کو حاصل ہوتا ہے، عارفین کو، جو علماء سے بھی آگے جو اولیاء عرفاء ہوتے ہیں، اگر وہ علم ان کا اٹھا کر علماء پہ رکھ دیا جائے اسی لیول میں، اسی درجے میں، تو علماء تباہ ہو جائیں گے۔ دیکھیے، اور اسی طرح فرمایا وہ علم جو انبیاء کو حاصل ہوتا ہے اگر وہ علم عرفاء پہ رکھ دیا جائے، اہل اللہ پہ، تو عرفاء تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہر ایک کی اہلیت برابر نہیں ہے، علم کے حوالے سے سب کی صلاحیتیں الگ الگ۔ تو یہاں چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ جو مستحق تھا، سمجھ سکتا تھا، پھر اس کی ضرورت ہے تو اس کو نہ بتایا جائے، تو یہ ہے چھپانا۔ اور جب یہ چھپایا جائے گا قرآن و حدیث کا علم، دین کا علم، تو فرمایا پھر یہ لعنت کا سبب بنے گا، یہ خرابی لائے گا۔ بہت سخت وعید بیان فرمائیے، فرمایا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اللہ کی بھی لعنت ہوگی اور سارے لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہوگی۔ اس لیے علم کو پھیلائیے اور اس حکمت کے ساتھ پھیلائیے، اس تدبیر کے ساتھ پھیلائیے، اس طریقے کے ساتھ پھیلائیے جو یہاں بتایا گیا۔ صحابہ کرام نے بالکل اس چیز کو پیش نظر رکھ کے بڑی حکمت سے علم کو آگے بڑھایا۔ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کی بات میں نے ابھی بتائی کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم سے ایک بات بھی نہ کرتا، لیکن اس کے بعد پھر کیا فرماتے ہیں، وہ بخاری شریف میں حدیث ہے، اب وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ کون کس قسم کے علم کے قابل ہے، چنانچہ بخاری کے الفاظ میں اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن حاصل کیے ہیں۔ وعاءین برتن کو کہتے ہیں، وعاءین 2 برتن حاصل کیے، فرمایا اما احدہما فبسطہ، ان میں سے ایک وہ برتن ہے، وہ علم جو میں نے تم میں پھیلا دیا ہے، تو اما الآخر، اور رہ گیا دوسرا علم، ایک اور علم بھی ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے، اگر وہ میں تمہیں پھیلا دوں، کہتے ہیں فلو بسستہ لقطع ھذا البلعوم، اگر وہ میں نے تمہیں دیا سب کو بلا امتیاز، تو یہ میری جو شہرگ ہے نا یہ کاٹ دی جائے گی، تم میرے دشمن ہو جاؤ گے، میری شہرت کاٹ دو گے۔ یہ ہے وہ مسئلہ، یہ بخاری میں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر آدمی ہر قسم کے علم کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے بہت سی باتیں، باریکیاں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، وہ مجمع عام میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ تصوف کی کتابوں میں صوفیاء کرام کی باتیں آپ بھی کبھی اگر ایسی کتابوں سے گزرے، یا اب تو کتابوں میں آ گیا نا علم، تو لکھا ہوا ہے تو سمجھ لیں، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھ لیں کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں، اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو سمجھ لیں ہم اس کے اہل نہیں ہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا فلسفہ وحدت الوجود وہ نہیں سمجھ سکتے، بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھ سکتے، ہم آپ کیا ہیں؟ یہ صرف عرفاء کا مقام ہے، ان لوگوں کا جو مشاہدوں میں علم و عرفان کی دنیا میں گئے، معرفت کی دنیا میں گئے، بس انہوں نے سمجھا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کا کام تھا یہ، وہ پہنچے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے نکل گئے۔ حضرت امام ربانی وحدت الوجود کو پاس کر کے اس مقام پر پہنچ کے پھر آگے بڑھے اور وحدت الشہود پیش کیا۔ یہ بڑی روحانی قسم کی اپروچ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بڑا جید عالم، اپنے وقت کا علوم و فنون کا سمندر، ان دونوں کے اندر تطبیق پیدا کرتے کرتے انہوں نے ایک وقت گزارا، مگر حق ادا نہیں ہو سکا۔ تطبیق پیدا کی، کوشش کی اس کو سمجھانے کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس لیے کہ وہ میدان ہی کچھ اور، بڑے بڑے عرفاء کا میدان ہے۔
حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، حضرت ابن عربی جیسے لوگ. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ عام آدمی اس کو نہیں سمجھ پاتا. یہی تو پھر مغالطہ ہوا تھا اکبر کو. اکبر نے وحدت الوجود ہی کی بنیاد پر تو لادینیت کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر اس نے ایک نیا راستہ اختیار کیا جس سے دین سارا بگڑ کے رہ گیا. نہیں، اس کی سمجھ ہی نہیں آتا. وہ کہاں سمجھ سکتا تھا؟ وہ تو ویسے ہی ان پڑھ تھا. اکبر بادشاہ باقاعدہ ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا. 16-17 سال کی عمر میں تو اسے بادشاہ بن گیا تھا. وہ تو تعلیم تو اس کی ویسے ہی مکمل نہیں ہوئی تھی. تو اس نے درباری مولویوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور وہ 9 رتنوں کو ساتھ ملا لیا اور ان کے ساتھ مل کے اس نے بنا لیا ایک نیا دین. اور وحدت الوجود کو بنیاد بنایا اس نے. بڑی غلط فہمیاں ہوئی. اسی کا تو مقابلہ کیا تھا حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر انہوں نے سمجھایا وحدت الوجود کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے بتایا یہ آخری منزل نہیں ہے بلکہ آخری منزل وحدت الشہود ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے. اب یہ سب ان بزرگوں کے مقامات ہیں. تو اس لیے علم کے حوالے سے باریکیاں آتی ہیں. پھر پہلے تصوف کی کتابوں میں آتی ہیں، بعض مانوی تفسیروں کے اندر یہ باریکیاں آتی ہیں. بعض دفعہ میں بعض لوگوں سے جب ایسی باتیں سنتا ہوں تقریروں میں کہ وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ عام لوگوں کے سامنے ان عرفا کی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو لوگ نہیں سمجھ سکتے تفسیروں میں تقریروں میں. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کیونکہ اس سے ایک نیا دروازہ کھل سکتا ہے، اور وہ دروازہ باطنیت کا دروازہ ہے جو اسلام میں ایک بہت خوفناک قسم کا فتنہ پہلے کبھی نکلا تھا باطنی فرقے کے نام سے، جس کا سد باب کیا گیا، علماء نے اس کا مقابلہ کیا. تو وہ دروازہ کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ایسی چیزیں نہ لائی جائیں. ہاں تصوف جو اخلاقی تعلیمات پہ مشتمل ہے، تصوف وہ جو ہماری اصلاح کی باتوں پہ مشتمل ہے، وہ بے شک بیان کیا جائے. تو بہرحال لوگوں کے ذہنوں کو ضرور سامنے رکھا جائے. ان احادیث سے بات پتہ چلی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی چھپائے گا نا دین کی باتوں کو، وہ جو لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی لوگوں کو ضرورت ہے، تو فرمایا وہ خیانت کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے منہ میں جہنم کی لگام ڈالی جائے گی. اچھا